جس عقیدے کا انسان ہوتا ہے، جس نظریے کو وہ مانتا اور جانتا ہے، اس کے لازمی اثرات اس کی روحانی زندگی پر ہوتے ہیں۔ اسلامی عقائد میں سے بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اسے یکتا اور تنہا ماننا، ذات و صفات میں کسی کو کبھی شریک نہ ٹھہرانا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اسی نظریے کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہی عقیدہ توحید ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل غلامی سے بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے، اور پھر وہ انسان کی زندگی میں اور اس کی طبیعت میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی معروف، مختصر، جامع اور انتہائی بابرکت سورہ اخلاص عقیدہ توحید کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کھانے سے، پینے سے، تھکن سے، سونے سے، جاگنے سے، اونگ سے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ مضبوط عقیدہ، کائنات کا خالق، مالک، رازق، عزتیں اور ذلتیں جس کی حکمت کا تقاضا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے، دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں پر رحمت کی نظر کرنے والا ہے۔ وہ کریم مالک جو دریاؤں میں مچھلیوں کو، جو بلوں میں چیونٹیوں کو، پتھروں میں کیڑوں کو، جو ہر کونے میں ہر مقام پہ بسنے والے انسانوں کو رزق عطا کرتا ہے، مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، رازق حقیقی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ وہ اپنی شانوں، صفتوں، کمالات اور اسماء مبارکہ میں ہر لحاظ سے بلند و بالا ہے، یکتا و تنہا ہے، اور اتنا کریم ہے کہ جس طرح کا بندہ اس کے ساتھ گمان کرتا ہے، مالک اسی طرح کا اس کے ساتھ معاملہ فرما دیتا ہے۔ مانگنے والوں کو رزق بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، عمر بھی دیتا ہے، اور دیتا ہے تو بے حساب ہی دیتا ہے، اور دیتا ہے تو پھر اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ انسانیت لیتے لیتے تھک جاتی ہے، لیکن مالک کی عطائیں جاری رہتی ہیں۔ فرمایا بس ایک بات کا خیال رکھنا، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ بہت زیادہ تفصیلات نہیں، مسلم شریف کی ایک حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا، جس نے گویا بروز قیامت رب سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو بندہ جنت میں جائے گا۔ ختم ہو گئی بات۔ اور فرمایا جس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ معاذ اللہ وہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا، وہ بندہ دوزخ میں جائے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس خوبصورت جامع اور معنویت سے بھرپور روایت نے عقیدہ توحید پورے کا پورا سمیٹ کے رکھ دیا، اور اس کے جو نتائج ہیں اور اس کا جو لازمی اور آخری نتیجہ ہے وہ بھی بیان کر دیا کہ عقیدہ توحید و رسالت کا قائل جنتی ہے، اور اگر کسی مقام پر معاذ اللہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی کسی کو شریک سمجھتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔
اب یہ عقیدہ توحید کہ انسان اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اللہ کو بے نیاز مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی رازق اور خالق مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی اس کا بھروسہ ہو، پھر اگر عقیدہ توحید اس کا مضبوط ہو تو اس کی روحانی زندگی پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ 10 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ عقیدہ توحید کے جو روحانی اثرات ہیں، انسان کے وجود کو، روح کو، ذہن کو قوت اور توانائی جو یہ عقیدہ دیتا ہے، وہ 10 باتیں اللہ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ طاقتور ترین اور مضبوط ترین اور وسیع الذہن اور وسیع القلب اور وسیع المزاج شخصیت عقیدہ توحید ترتیب دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی توحید کا ماننے والا ہوتا ہے تو وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، لسانی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ اس رب کا ماننے والا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ تنگ نظری نہیں پیدا ہوتی عقیدہ توحید کی برکت سے، تو مسلمان کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا، توحید و رسالت کا ماننے والا، دروازہ رسول کی گدائی کرنے والا، اس کی سوچ بہت بڑی ہوتی ہے، دل بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا مشرب وسیع و ظرفی ہوتا ہے، اس کے مزاج میں وسعت ہوتی ہے۔ اقبال کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تیرے بازوؤں کے اندر جو طاقت ہے وہ اللہ کی توحید کی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اب تو کسی وطن میں بند نہیں ہو سکتا۔ اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے، پھر ساری دنیا تیرا وطن ہے چونکہ ساری دھرتی اللہ کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو غلام ہے، تو مصطفی ہے، لہذا مسلمان عقیدہ توحید والا کبھی تنگ نظر نہیں ہوتا۔ وہ بڑی بات کرتا ہے، بڑی سوچ رکھتا ہے، بڑے ارادے کرتا ہے، بڑے منصوبے بناتا ہے، اس کی اٹھان بڑی ہوتی ہے، اس کا باکپن بڑا ہوتا ہے، اس کا بات کرنا بڑا وسعت رکھتا ہے، اس کے ظرف میں بڑی گنجائش ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر بلا کی غیرت پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا انسان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تمام طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس میں عزت نفس پیدا ہوتی ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ کہتا ہے میں کسی سے کیوں ڈروں، میں کسی دنیا دار کے سامنے سہما کیوں رہوں، وہ کسی مقام پر بھی اپنی عزت نفس کو داؤ پہ نہیں لگاتا، کیونکہ طاقتوں کا مالک تو اللہ اکبر ہے۔ باقی سب انسان چھوٹے ہیں، پست ہیں، وہ بڑا ہے تو صرف اللہ جل شان، یا وہ بڑا ہے جسے رب بڑائی عطا کرے، جسے اللہ عزت عطا کرے، جسے اللہ وقار عطا کرے، جسے اللہ تبارک و تعالی شان عطا کرے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، متکبر نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے انسان کا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے رب کا ہے، ذاتی تو ہے ہی نہیں، کسی غرور کا شکار نہیں ہوتا، اس کے پاس تو نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں تو پیشانی اس کی رب کے حضور جھکتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا جاتا ہے تو جیسے جیسے درخت کو پھل لگتا جاتا ہے ٹہنیاں جھکتی جاتی ہیں، اس کی عاجزی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کے اندر عجز پیدا کرتا ہے، اس کے مزاج میں جھکاؤ پیدا کرتا ہے، انانیت، تکبر، ان بیماریوں سے اسے نکال دیتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید رکھنے والا انسان وہ جانتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے، اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ مجھے کبھی بھی عقیدہ توحید کا رکھنے والا انسان کبھی بھی ناانصاف نہیں ہوتا،
ظالم نہیں ہوتا، وہ عادل ہوتا ہے، ناانصافی نہیں کرتا۔ کیوں کہ اسے پتہ ہوتا ہے اگر میں تھوڑی سی یہاں ناانصافی کروں گا تو میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، صبح قیامت انصاف کر دے گا، ہر ظلم کا حساب دینا پڑے گا مجھے، قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ لہذا عقیدہ توحید انسان کو منصف مزاج بنا دیتا ہے۔ اللہ رسول کے ماننے والے کبھی بھی ظالم نہیں ہوتے، ناانصافیاں نہیں کرتے۔ پھر پانچویں بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا شخص جو ہوتا ہے نا، کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کا دل نہیں کبھی ٹوٹتا، اس کے مزاج کے اندر کبھی کمزوری واقعہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اس رب کا ماننے والا ہے جس نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ تم نے کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو عقیدہ توحید انسان کے مزاج کو شگفتہ رکھتا ہے، کھلا ہوا رکھتا ہے، تازہ دم رکھتا ہے، امیدیں ہر وقت برقرار رہتی ہیں، مزاج ہر وقت تازہ رہتا ہے، طبیعت میں ہر وقت اٹھان رہتی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہر وقت بیدار رہتا ہے، سستیوں سے، نکاہتوں سے، کمزوریوں سے، کمزور باتوں سے۔ عقیدہ توحید کا ماننے والا بچا رہتا ہے، روحانی تازگی نصیب ہوتی۔ چھٹی بات، عقیدہ توحید رکھنے والے آدمی کے اندر عزم بہت ہوتا ہے، حوصلہ بہت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید رکھنے والا آدمی جو کام بھی کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ جو کام انسان دنیاوی لالچ کے لیے کرے، حرص و ہوس کے لیے کرے، وہ کام بندے کو تھکا دیتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں، کمزوری اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن جب بندہ رضا الہی کے لیے نکلتا ہے، پھر عزم ہے، حوصلہ ہے، پھر تو انسان جان بھی خوشی خوشی دے دیتا ہے، پھر تو سر کٹانے میں بھی لطف آتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ عقیدہ توحید نے مضبوط کر دیا، عزم پیدا کیا، حوصلہ پیدا کیا۔ اور ساتویں بات یہ کہ عقیدہ توحید انسان کو کمزوری سے نکالتا، بہادر کر دیتا بندے کو، اس لیے کہ وہ زبردست طاقت والے رب کا ماننے والا ہے، وہ اللہ جل جلالہ کا ماننے والا ہے، وہ اللہ جل شانہ کا ماننے والا ہے، اللہ اکبر کا ماننے والا ہے۔ لہذا اس کے اندر بہادری ہوتی ہے، وہ بزدل نہیں ہوتا، وہ کمزور بات نہیں کرتا، اس کے لہجے کا دبدبا بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ عظیم ہیں۔ کسی عظیم کو ماننے والا، اللہ رسول کی مدد اور نصرت کا دامن اس نے تھاما ہوا ہے، اور یہ جدھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور پھر آٹھویں بات یہ ہے، عقیدہ توحید انسان کے اندر بے نیازی پیدا کرتا ہے، قناعت پیدا کرتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ عزت ہو، حکومت ہو، رزق ہو، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا وہ بندوں کی، دنیا داروں کی، مالداروں کی، صاحب اقتدار لوگوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتا، اسی کسی دے کچھ نہیں جلگتے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ وہ کہتا ہے سب تو اللہ نے دینا ہے، میں رب رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع رکھوں گا، میں ادھر ادھر دنیا داروں کے دروازے پہ شان بے نیازی۔ اس لیے آپ کبھی دیکھیں اللہ کے بندوں کو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جناب ابو ذر غفاری، سیدنا فاروق اعظم، حضرت مولا علی شیر خدا علیہ رضوان، کبھی ان کو دیکھیں، لباس سادہ، انداز سادہ، لیکن کیا شان ہے، کیا انداز ہے، اللہ تیرے بندوں کی کیا عظمت ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں رونقیں نرالی ہیں، جو ارادے کرتے ہیں ان ارادوں میں طاقتیں خدائی ہیں، بے نیازی ہیں، بے پرواہ ہیں دنیا سے، اپنے رستوں کا تعین خود کرتے ہیں، ہواؤں کے رخ پھیر دیتے ہیں۔ عقیدہ توحید نے بے نیاز کر دیا۔ اقبال کہنے لگے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب سے مالک تیرے ساتھ آشنا ہوئے ہم تو دنیا سے بے نیاز ہو گئے، بیگانہ ہو گئے۔ اور پھر نامی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا ماننے والا قانون کا پابند ہوتا ہے،
اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے میرا اللہ ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے اللہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے. لکھا ہوتا ہے نا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، محتاط رہنا. تو جسے یہ یقین کامل ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنی حرکات کو، سکنات کو، صبحوں کو، شاموں کو، جلوتوں کو، خلوتوں کو اللہ رسول کے قانون کا پابند رکھتا ہے، کیونکہ عقیدہ ہے توحید کا ماننے والا. اور 10ویں بات یہ کہ عقیدہ توحید انسان کے اندر قوت اور مساوات کو پیدا کرتا ہے. انسان سمجھتا ہے یہ ساری مخلوق اللہ کی پیدا کرتا ہے، وہ کسی کو حقیر نہیں جانتا، لوگوں سے پیار کرتا ہے. رب کی مخلوق اسے اچھی لگتی. الخلق و عیال اللہ، حضور نے فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جب وہ عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، پھر مساوات کرتا ہے، پھر انسانوں کو حقیر نہیں جانتا. پھر وہ اللہ کے بندوں کو، مسلمانوں کو، رسول کریم کے غلاموں کو غلامی کی نسبت سے ساتھ بٹھا کر فخر محسوس کرتا ہے. کسی بھی مسلمان صحیح العقیدہ کو پاس بٹھا کے اسے گھٹن محسوس نہیں ہوتی. یہ 10 باتیں ایسی ہیں جو روح کو تازہ کر دیں، جو طبیعت میں ایک نورانیت پیدا کر دیں، جو مزاج کو شگفتہ کر دیں. یہ کب نصیب ہوتی ہیں؟ جب عقیدہ توحید ملتا ہے. 10 باتیں عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں یہ پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے.